میرے عزیز، کیا آپ کے کاروبار کو نظر لگ جاتی ہے، رزق رک جاتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں؟ ہاں میرے عزیز، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، لاکھوں لوگوں کی خوشیاں چھین لی ہیں، نظر بد نے بے شمار رشتے توڑ دیتے ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کی زندگیوں میں فرق، بیماری، بے سکونی اور پریشانیاں بھر دیں۔ میرے عزیز، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے لگے۔ ہاں میرے عزیز، اللہ خود ہمیں بتا رہا کہ حسد کرنے والوں کا شر حقیقی ہے، وہ نظریں، وہ جلنا، وہ دل کا کالا دھواں انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ میرے عزیز، کبھی کبھی تمہارا رزق، تمہاری عزت، تمہاری ترقی، تمہاری خوشی کسی کے دل کی آگ کا نشانہ بن جاتی ہے، اور دراصل ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ بہت زیادہ جلنے لگتے ہیں اگر کوئی کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سوچو، جس دل میں حسد ہے وہی نیکی کی کوئی جگہ نہیں۔ ہاں میرے عزیز، اور یہ نظر لگ جاتی ہے، رزق رک جاتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں میرے عزیز، اچھی چیز ملتے ہی بے چینی شروع ہونا۔ میرے عزیز، حسد کی اب ہم پہچانیں گے کیسے؟ حسد کیسے ہوتا ہے انسان کو، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ ہاں میرے عزیز، ہمیں اس کی 5 نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ اچھی چیز ملتے ہی بے چینی شروع ہونا، دوسری یہ ہے کہ کام بنتے بنتے رک جانا، اور تیسری گھر میں بار بار لڑائی اور اچانک بیماری، اور مسلسل تھکاوٹ، بے سکونی، دل کا گھبرانا۔ اگر یہ آپ کے پاس 5 چیزیں ہیں، اگر ہو رہی ہیں، تو سمجھیں آپ حسد کے شکار کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے۔ اب اس حسد کو ختم کیسے کرتے ہیں؟ آئیے ویڈیو بنے رہیں، جانتے ہیں۔ میرے عزیز، اور سب آپ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ اگر یہ سب ہو رہا ہے تو سمجھیں کہیں نہ کہیں حسد کی نظر لگی ہوئی ہے۔ ہاں میرے عزیز، یہ جو آپ کو نظر لگتی ہے یہ بہت ہی زیادہ انسان کو مجبور، لاچار کر دیتی ہے۔ اب ہم اس کو ختم کیسے کریں گے؟ میرے عزیز، روزانہ فجر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو۔ پھر 2 صورتیں ایسی ڈھال ہیں کہ جادو، نظر بد، حسد سب کو ختم کر دیتی ہے۔ ہاں میرے عزیز، آپ سمجھیے، یہ ہر نماز کے بعد اگر کوئی شخص لازمی آیت الکرسی پڑھتا ہے سر پر ہاتھ رکھ کر، تو یہ شیطان، حسد کرنے والوں اور شر سے سب سے طاقتور حفاظت ہے، یعنی کہ یہ آپ کی حفاظت کرے گی حسد کرنے والوں کے ساتھ، اور حسد کرنے والوں سے، اور یہ حفاظت کرے گی آپ سے شیطان سے، یعنی کہ آپ شیطان کے چنگل میں نہیں آ سکتے۔ آپ سے اگر کوئی حسد کرے گا تو اس کو خود وہ پریشانیاں ہونے لگیں گی جو آپ کو ہونا تھی، یہ آپ کی حفاظت کرے گی۔ آئیے میرے عزیز، میں آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی محسوس ہو کہ لوگ نظر لگا رہے ہیں، یعنی کہ ان 5 نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پائی جائے تو محسوس ہونے لگے گا کہ نظریں لگی ہوئی ہے، یعنی حسد کر رہا ہے کوئی، تو جل رہے ہیں، یا دعا دل سے پڑھو، یعنی کہ یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں اسے آپ کو دل سے پڑھنا ہے، اور اللہ فوراً حفاظت کر دیتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا کی تھی، اے اللہ، ان کے شر کو تو جیسے چاہے مجھ سے دور کر دے۔ اس طرح سے آپ کو دعا کرنا ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں حسد کیوں لگتا ہے اور کس طرح سے لگتا ہے، اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ لوگ تمہاری خوشی، تمہارا رزق، تمہاری عزت، تمہاری ترقی برداشت نہیں کر پائے۔ یعنی کہ جو لوگ ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ ہم ترقی پر ہیں یا ہمارا کاروبار بہت عروج پر پہنچ رہا ہے، اور ہم سے لوگ مطلب پیسے پہ پیسہ آ رہا ہے، پہلے ہمارے پاس ایسے حالات نہیں تھے تو ہم لوگوں سے مانگتے تھے، اب وہ چیز ختم ہو گئی، اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے رزق عطا کر دیا اتنا کہ ہم خود دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، تو لوگوں کے اندر حسد ہونے لگتی ہے، سوچتے ہیں یہ اتنی ترقی پر کیوں جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز، یاد رکھو، 100% نظر سچ ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر البد
نظر بد یعنی کہ جو نظر بد ہے وہ حق ہے۔ ہاں میرے عزیز، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وظیفہ ویڈیو کا اصل خزانہ ہے، جہاں بھی پڑھو چہرے گھر رزق بسم اللہ سے چمکنے لگتے ہیں، یعنی کہ آپ کو شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، یہ چیز دھیان رکھیں۔ ہاں میرے عزیز، پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اسے 100 مرتبہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ، جو بھی حسد کرے گا اللہ خود اس کا شر تم سے دور کر دے گا۔ میرے عزیز، ان لوگوں کی نگاہوں سے ڈرنا چھوڑ دو، ان کی باتوں سے ڈرنا چھوڑ دو، ان کی حسد سے ڈرنا چھوڑ دو کہ اگر وہ حسد کرے گا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اگر ہم اس سے نہیں بولیں گے تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ سب چیزیں چھوڑ دو، کیونکہ جو تمہیں رزق دیتا ہے وہ اللہ ہے، جو تمہیں عزت دیتا ہے وہ اللہ ہے، جو تمہیں اونچا اٹھاتا ہے، عروج پر تمہارے کاروبار کو تمہیں لے جاتا ہے وہ اللہ ہے، اور جو تمہیں حسد کرنے والوں سے بچاتا ہے وہ بھی صرف اللہ ہے۔ یعنی قرآن شریف کی آیت بھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ صبح شام، اب تمہیں اس وظیفے کو کرنا کیا ہے، آئیے اب وہ جانتے ہیں۔ وظیفے کو اس طرح سے کرنا ہے، اس چیز کو بغور سنیں اور بہتر، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں ثواب کی نیت سے۔ اس ویڈیو کو اس طرح سے، اس وظیفے کو اس طرح سے آپ کو کرنا ہے، تم بس یہ 3 چیزیں کر لو، یعنی کہ یہ 3 چیزیں آپ پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حاسدین کے حسد سے بچا کے رکھے گا، شیطان کے مکر و فریب سے بھی بچا کے رکھے گا، اور اللہ تمہارے کاروبار میں بھی برکتیں عطا کرے گا۔ دیکھیں، صبح یا شام جس وقت آپ کو ٹائم ملے، سورہ فلق اور سورہ ناس، جو قرآن شریف کی لاسٹ کی 2 صورتیں ہیں، عما یتساءلون کے پارے میں آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے، عما کے پارے میں مل جائیں گی، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، اور روزانہ 100 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں، ایک چیز تو سورہ فلق، دوسری سورہ ناس، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، ٹھیک ہے، پھر حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھو، نہ کوئی تمہیں روک سکے گا، نہ گرا سکے گا، نہ حسد تمہیں چھو سکے گا، اور اللہ تمہاری حفاظت کرے، تمہیں کامیابی کرے، تمہیں دنیا کی ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، کافرین کے کفر سے، شیطان کو مکر و فریب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تمہیں خوب ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔